مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ عربی میں بھی نظر کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو نظر کہتے ہیں، زال کے ساتھ نظر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں نظر کا ذکر فرمایا، زال کے ساتھ نظر، منت۔ پہلی آیت طیبہ میں فرمایا یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن خرابیاں ہر طرف پھیل جائیں گے۔ دوسری آیت پاک میں فرمایا سورہ الحج کی آیت نمبر 29 میں ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کے پورا کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ چیز جاننا ابتدا میں ضروری ہے کہ نظر ماننا، کسی کام کی نظر ماننا، کسی عبادت کی نظر ماننا، اس کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی قسم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں رب کے قرب کی چاہ کرتے ہوئے، جستجو رکھتے ہوئے بندہ ویسے ہی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی شرط پر اس عبادت کو معلق کیے، ویسی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں اس سال حج کروں گا، یا اللہ میں اس سال رمضان المبارک کے علاوہ 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ روزے رکھوں گا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے غریبوں کو اتنے پیسے دوں گا۔ اس میں کام معلق نہیں ہے، یہ نظر ماننا مستحب ہے۔ دوسری قسم ہے کہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، میری کوئی غرض ہے، میرا کوئی مقصود ہے جو میں چاہتا ہوں، میرا مقصد ہے کوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں سے کوئی عبادت منتخب کر کے معلق کروں اپنے کام پر کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، روزے رکھوں گا، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو یہ کام کرنا معلق کر کے، سمجھنا ذرا میری بات کو، شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں خلاف اولا تو ضرور ہے کہ معلق کرنا، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک بندے نے ایک کام پھنسا ہوا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، کام اس کا ہو جائے، جب وہ 100 رکعت پڑھنا شروع کرے گا نا تو وہ نفل اس کے لیے جرمانہ تصور ہوگا، چاہے زبان سے وہ کہتا بھی رہے نا میں شوق سے پڑھ رہا ہوں، اس کا تخت شعور بولے گا کہ کب یہ ختم ہوں گے، اس کو وہ تاوان محسوس ہوگا، جرمانہ محسوس ہوگا۔ تو اللہ کی عبادت میں جرمانہ یا تاوان ذہن میں رکھ کے بندہ رب کی عبادت کرے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر حضور نبی کریم کی حدیث پاک ہے، کملی والے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی نظر تقدیر نہیں ٹال سکتی، میری بات نہیں، نبی کی بات ہے، تمہاری کوئی نظر تقدیر نہیں ٹال سکتی، اور تمہاری کوئی نظر ماننا تمہیں مقصود کو پہلے نہیں ملا سکتی۔
جب ملنا ہے اس وقت ہی ملنا ہے۔ لیکن دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر ٹلتی نہیں مگر دعا سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے۔ پھر رزلٹ کیا نکلا کہ کسی کام کے ساتھ معلق کر کے ہم عبادت بھی کریں تو عبادت تاوان محسوس ہوگی، ثواب نہیں ہوگا، اور وہ نظر تقدیر بھی نہیں ٹال سکتی، دعا تقدیر ٹال سکتی ہے۔ تو پھر اس کا حل یہ نکلا کہ اگر کسی نے کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، جب دعا کرنے سے اس کا وہ کام ہو جائے، کام ہونے کے بعد وہ جب خوشی اس کو محسوس ہو کہ میرا کام ہو گیا ہے، میرا مریض ٹھیک ہو گیا ہے، میں فلاں مقدمے سے بری ہو گیا ہوں، فلاں چیز مجھے مل گئی ہے، فلاں میرا مقصود مل گیا ہے، تو اس پر خوش ہو کے وہ بجائے فائرنگ کرنے کے، بجائے ناچنے کودنے کے، وہ وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ وہ جو 2 رکعت نفل پڑھے گا نا اس میں بلا کا خلوص ہوگا، وہ جو 2 رکعت ہوں گے نا اس میں بلا کی رب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے جذبات ہوں گے۔ تو جو عبادت بندے کے دل میں جذبہ پیدا کرتی ہے، اور جس جذبے کی وجہ سے عبادت کرنا لازم قرار دیا گیا، ہماری عبادات سے اللہ کی کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ اگر دنیا کے سارے مرد جنید بغدادی بن جائیں اور دنیا کی ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں تو اللہ رب العالمین کی کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری دنیا کافر ہو جائے، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود بن جائیں، رب العالمین کی کائنات میں کوئی نقصان، کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو ہماری عبادات سے کوئی غرض نہیں، عبادات اللہ نے ہم پر جو لازم کی ہیں وہ اسی جذبے کے تحت ہیں۔ وہ جذبہ کہ جب بندے کا کام پھنسا ہوا ہو، دن رات رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا ہو، اللہ اس کی دعا قبول کر لے، رب تقدیر کو بھی ٹال دے، اس کی دعا قبول کر لے، رب اس کا کام کر دے، پھر وہ بندہ اٹھے ہدیہ تشکر کے لیے وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ ان 2 رکعت نفل پڑھنے میں اس کے جذبات کی جو معراج ہوگی وہ اس کو کبھی بھی نصیب کہیں اور کسی کام میں نصیب نہیں ہو سکتی، وہ اس کو حقیقتاً رب کا قرب عطا کر دے گی۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اسی چیز کی وضاحت کرنی ہے جو میں نے بڑا پورا مضمون بڑا کلوز کر کے جناب کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ تو جو آیتیں 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں جو اللہ نے نظر والی بات کی، وہ نظر وہ پہلی قسم ہے کہ بندہ ویسے محبت میں کوئی کام معلق نہ ہو، محبت میں اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے کہ میں جناب 4 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، ویسے محبت میں کرے تو وہ نظر جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی کام اس نظر کے ساتھ معلق کر لوں، یا اللہ میرا پتر باہر آ جائے جیل سے تو یہ کام کروں گا، میرا بیٹا باہر چلا جائے تو یہ کام کروں گا، امتحان مقابلے کے امتحان میں پاس ہو جائے تو یہ عبادت کروں گا، میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو یہ عبادت کروں گا، تو اس کے بدلے غیر شرعی کام کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا۔ شرعی کام، عبادت والا کام بھی اگر مانے گا تو علماء کے نزدیک وہ خلاف اولا ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسے کام کی نظر مانی جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے تو ایسی نظر ماننا حرام ہے۔ ایسی نظر مانی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی ہے، ایسی نظر ماننا گناہ ہے، اور اس کا پورا کرنا اس سے ڈبل گناہ ہے۔ اور ویسے بغیر کام کے معلق کیے
محبت میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے، ویسے محبت میں بیٹھا ہے، یا اللہ مجھ پہ لازم ہو گیا میں فلانے دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ مستحب ہے۔ اور اگر میں کام معلق کر دوں، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، یہ عبادت کروں گا، یہ روزہ رکھوں گا، یہ نفل پڑھوں گا، یہ عمرہ کروں گا، یہ حج کروں گا، تو دنیا کے کام سے کے ساتھ معلق کر لیا، تو علماء اسلام فرماتے ہیں جب وہ معلق کرے گا تو دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میری منت نظر تقدیر ٹال سکتی ہے، میری نظر یا منت تقدیر کو ٹال سکتی ہے، تو حضور کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا تیری کوئی نظر بھی اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی۔ یا پھر اس کے ذہن میں یہ نیت ہوگی کہ کام میرا ہونا تو نہیں تھا، منت مان لی تو اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا میرا یہ کام کرنا۔ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ اس سے بھی خطرناک ہے، یہ نیت بندے کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ نیت بندے کو، وہ کوئی ضروری نہیں لفظوں سے ادا کرے، نیت تو ہوگی نا، نیت ہوگی، مطلب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہونا تے کوئی نہ، منت مان لئیے ہون رب کرنا ہی کرنا ہے، اے تصور کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ نظر ماننا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اسلام ایک دفعہ ہی مکمل صورت میں نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آئیں۔ اسی وجہ سے شروع میں مدینہ المنورہ کے پہلے سالوں میں حضور نبی کریم کسی غزوے سے واپس آئے، مدینہ کے اندر آگے سے ایک عورت، حبشی عورت دوڑتی ہوئی آئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے، وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا منت مانی ہے؟ اس نے کہا زمانہ جہالت تھا نا، قریب تھا زمانہ جہالت، معاشرہ تو وہی تھا، حضور یہی تو تبدیلیاں لے کے آئے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ منت یہ مانی تھی کہ میرے نبی غزوے سے، جنگ سے، خیر خیریت سے واپس آ گیا ہے تو میں نبی کے سامنے دف بھی بجاؤں گی، غزل بھی گاؤں گی۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا منت مانی تھی؟ عرض کرتی ہے مانی تھی۔ حضور نے فرمایا بجا لو۔ کیا فرمایا؟ بجا لو۔ اس نے تب بجانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، ابو بکر صدیق آئے، وہ دب بجاتی رہی، تھوڑی دیر گزری عثمان غنی آ گئے، وہ دب بجاتی رہی، تھوڑی دیر گزری مولا علی آ گئے، وہ دب بجاتی رہی، تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فاروق آ گئے۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ وہ عورت فوراً دف اپنی سرین کے نیچے لے کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، سرین یعنی اپنی پیٹھ کے نیچے لے لی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور جب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، حضور مسکرائے، حضور نے عمر فاروق کو مخاطب کیا، عمر میرے سامنے یہ بجا رہی تھی، ابو بکر کے سامنے بجا رہی تھی، عثمان اور علی کے سامنے بجا رہی تھی، تم آتے گئے ہو، یہ دف کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے دف چھپا لی، اے عمر واقعی تجھ سے شیطان ڈرتا ہے۔ اب جو لوگ پہلا جملہ حضور کا یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بجا لو، منت پوری کرنا بھی ضروری ہے، جو حضور نے یہ فرمایا بجا لو، وہ حضور کا آخری جملہ بھی سنو۔ حضور نے حدیث ہے میں نہیں بھیجو نا، فلاں جگہ حدیث آ گئی، بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کر دیا، حدیث کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نے اگلا جملہ جو بولا وہ کیا تھا؟ فرمایا شیطان، گویا کہ حضور کے نزدیک یہ شیطانی کام ہے، اور یہ تو ہے نا ابتدائی بات۔ اس کے بعد کافی دفعہ حضور سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6700، ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی اطاعت میں کوئی نظر مانی وہ اللہ کی اطاعت کرے۔
وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں۔ پھر حضور نبی کریم خطبہ ارشاد فرمائے، یہ سننا ذرا توجہ سے حضرات محترم، دین سمجھا بھی کرو۔ آپ کو پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میرے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں جذباتی تقریر کر لیتا ہوں، میں شعر سنا لیتا ہوں، میں نکتے بیان کر لیتا ہوں، لیکن صرف اس پہ ہی نہ رہے، آپ تھوڑا سا دین بھی سمجھیں۔ تو یہ بڑا ضروری مضمون ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو کر رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، حضور کی اس طرف توجہ گئی، تھوڑی دیر حضور دیکھتے رہے، اس خطبہ دے رہے ہیں، مثلا آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ میں ایک بندہ کھڑا رہے، تو میری تو توجہ جانی ہے، حضور نے اس کو دیکھتے رہے، پھر حضور نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو اسرائیل نامی ہے، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، کسی چیز کے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ کملی والے نے فرمایا تیرے 3 کاموں میں سے روزے والا کام شریعت کے مطابق ہے، تم سائے میں بھی بیٹھو اور کھڑے نہ رہو، بیٹھ بھی جاؤ، اس نظر کی خلاف ورزی کرو، اور جو روزے کی نظر تو نے مانی ہے اپنا روزہ پورا کرو۔ کیا رزلٹ نکلا؟ کہ ہماری وہ منتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پورا کرنا کوئی ضروری، سارے بولو، ان کو پورا کرنا کوئی ضروری، وہ کام جن کا دین سے تعلق نہیں ان کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، چاہے نظر مانی بھی ہو، ان کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو فرمایا، آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، موقع نہیں ملا، فوت ہو گئی ہیں۔ اب کملی والے نے فرمایا اگر تیری ماں کسی سے قرض لیا ہوتا تو کیا تم اس کا قرض چکاتے؟ عرض کیا ضرور چکاتا۔ فرمایا پھر چونکہ یہ کام حج کرنا شریعت کے مطابق ہے لہذا تم اپنی ماں کی طرف سے حج ادا کرو۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عمران ابن حسین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والنظر نظران، فرمایا نظر 2 قسم کی ہے، فرمایا فمن کان نظر فی طاعت فذلک للہ الوفاء، جس کی نظر اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، ایسے کام کی نظر مانی ہے جو کام کرنا اللہ کی اطاعت میں شامل ہے، مثلا لیٹ رکھنا نہیں، پنجے والا جھنڈا لا لینا، 7 لوگ گدا کر کے اپنے پترے نو کپڑے پوانا، اور یہ تم کو کس نے کہا کہ یہ عبادت ہے؟ وہ اس کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کی اطاعت میں نظر مانی تو فرمایا نظر پوری کرے، الوفاء ومن کان نظر فی معصیۃ، اور اگر اس نے اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی فذالک الشیطان، فذالک للشیطان، تو وہ نظر شیطان کے لیے ہے، ولا وفاء فیہ، میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ وہ پوری کر لوں جی من بیٹھے ہاں تے ہون لا لئیے۔ حضور نے فرمایا ولا وفاء فیہ، وہ پوری کرنی ضروری نہیں۔ یا رسول اللہ پھر نظر کہاں جائے گی؟ فرمایا یکفرہ ما یکفر لیمین، فرمایا جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ جن زبان اللہ کیا ہونا نہیں سمجھ آئیے، تاں ہی تو دین سمجھ دے کوئی نہ۔
بڑا ضروری مضمون ہے یہ. گھر اپنی عورتوں کو بتانا تمہارا کام ہے کہ نظر ماننا اس کام کی جو کام عبادت ہے، وہ بھی اگر کام کے ساتھ عبادت کو معلق کر رہے ہو اچھا، یہ بھی نہیں ہے خلاف اولا، لیکن کم از کم حرام نہیں. لیکن اگر وہ کام جو تم اپنی کام سے، اپنے مقصود سے، اپنی غرض کے ساتھ معلق کر رہے ہو جو کام، وہ کام اگر ہے بھی غیر شرعی تو پھر تو کرنا گناہ ہے. پھر کیا ہے کرنا؟ گناہ ہے کرنا. علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی، جنہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، قرآن پاک کے الفاظ کے معانی ایسی ڈکشنری تیار کی، دنیا کا کوئی مفسر قرآن کی اتنے تک تفسیر نہیں کر سکتا جتنے تک علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس تصنیف سے مستفید نہیں ہوتا. اس کا نام ہے المفردات. یہ فرماتے ہیں نظر یہ ہے کہ کسی واقعہ کے پیش آنے کی وجہ سے تم اپنے اوپر اس عبادت کو واجب کر لو جو تم پر پہلے واجب نہیں تھی. اب تھوڑا ٹائم رہ گیا میرے پاس، آخری 2-4 منٹوں میں ایک بڑی ضروری اسی کے متعلقہ بیان کر کے اس کے بعد اب میرا مضمون مکمل ہوگا. البحر الرائق میں ہے کہ نظر ماننے کی 5 شرطیں ہیں. پہلی، جس کام کی نظر مانی ہے وہ کام لذات ہی معصیت اور گناہ نہ ہو. لذات ہی معصیت اور گناہ نہ ہو. اگر معصیت اور گناہ ہوگا تو آپ کی وہ نظر فضول ہے، کوئی ضروری نہیں اس کو پورا کرنا. اور اگر وہ لغیر ہی معصیت ہے، یعنی وہ کام خود تو معصیت نہیں لیکن کسی اور وجہ سے معصیت بن گیا، تو پھر نظر تو ماننا درست ہوگا لیکن اس کو پورا کرنا پھر بھی گناہ ہے. جیسے کسی بندے نے نظر مان لی کہ میں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنا لذات ہی تو معصیت نہیں، لذات ہی تو ثواب ہے، لیکن معصیت لغیر ہی ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اب اگر یہ منت مانی جائے گی تو پھر کیا ہوگا بھلا؟ پھر قسم کا کفارہ دے گا. عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا، قسم کا کفارہ دے گا، منت پوری ہو جائے گی. جی. نمبر 2، اور جس عبادت کی نظر مانی ہے وہ اس پر پہلے سے واجب نہ ہو. مثلا میں کہوں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا. ظہر کی نماز تو میرے پر پہلے ہی فرض ہے. یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا میں رمضان کے روزے رکھوں گا، تو رمضان کے روزے رکھنا تو پہلے ہی فرض ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے نظر مانی کہ میں حج کروں گا تو حج تو پہلے ہی اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ اس کی نظر ماننے سے پہلے واجب ہے. یہ بھی نہیں ہوگا. نمبر 3، جس عبادت کی نظر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہو. بندے کے لیے اس کا کرنا محال نہ ہو. حضور نبی کریم جا رہے ہیں حج کے لیے، آگے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک نوجوان دائیں ایک بائیں، ان کے کندھوں پہ اپنے بازو رکھ کے چل رہا ہے، پاؤں گھسٹ گھسٹ کے. حضور نے پوچھا اس کو کیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا. اب وہ پیدل چل نہیں سکتا، بزرگ ہے، یہ دائیں بائیں اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا تم کو اپنی جان مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کوئی تمہاری جان مشقت میں ڈالنے سے تم پر کوئی زیادہ خوش ہوگا؟ کیا تم اس طرح تقدیر بدل دو گے؟ اس کو کہو سوار ہو جائے اور حج اپنا پورا کر لے. اب حج کرنا تو چونکہ نیک کام ہے تو فرمایا حج کر لو لیکن سوار ہو جاؤ. تو اسی طرح جس عبادت کی نظر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہو. مثلا
اگر کوئی نظر مانے کہ میں کل جو گزر گئی ہے اس کا روزہ رکھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، تو اب کل گزرنے والی جو ہے اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے اس کے اپنے اختیار کی بات، وہ کل جو گزر گیا اس کو لا نہیں سکتا، تو یہ منت نہیں ہوگی، یہ فضول ہے، اس کو پورا کرنا ضروری بھی ناممکن ہے نا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 4، جس چیز کو عبادت میں خرچ کرنے کی نظر مانی ہے وہ اس کی ملکیت سے زائد نہ ہو۔ اس نے نظر مانی ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 1000 روپیہ تیرے رستے میں دوں گا، اس کے پاس ہے 100 روپیہ، تو 100 روپیہ اس پر واجب ہوگا، 1000 نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 100 روپیہ واجب ہوگا، جتنے جوگا وہ ہے وہ اس پر واجب ہوگا، 1000 نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 5، اگر اس نے صاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نظر مانی تو یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب نصاب کو صدقہ نہیں لگتا۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، آج کے حساب سے کوئی 65-70 ہزار روپیہ بنتا ہے، اتنے جس کے پاس ہیں اس کو صدقہ نہیں لگ، ہاں ایک شرط پر لگے گا اس کو بھی، اگر وہ مسافر ہے تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو کے لیے صدقہ جائز ہو جائے گا، تو وہ مسافر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی نظر مانی تو یہ نظر لازم ہو جائے گی۔ اب آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے مجھ پر، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں، کہ جناب ادھر تو آپ کہہ رہے ہو کہ فرض نماز تو ویسے ہی فرض ہے، اگر کوئی یہ منت مانے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں زور کی نماز پڑھوں گا یا عصر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ منت نہیں ہوگی کیونکہ زور عصر تو پہلے ہی اس پہ فرض ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہو کہ اللہ کی تسبیحات پڑھوں گا، تو تسبیحات پڑھنا تو ویسے ہی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جناب نہیں، یہ صرف ایام تشریق میں واجب ہوتی ہیں، ویسے پورا سال جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ وظیفہ کرنا ہم پہ فرض نہیں، لیکن وہ وظیفہ کرتے ہیں فرض ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ مستحب ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1000 تسبیحاں پڑھوں گا، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، تو یہ منت جائز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ تسبیحیں پڑھنا اس پر مستحب نہیں رہیں گی، منت کی وجہ سے اس پر واجب ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی بندہ منت مانتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نبی پر، پھر یہ آپ ادھر کہہ رہے ہو کہ جو بندہ حج کی یا روزے رمضان کے روزے کی یا 5 وقت کی فرضی نمازوں کی منت مانے گا تو وہ منت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کام اس کے لیے پہلے ہی کرنے فرض ہیں۔ تو ادھر کہہ رہے ہو کہ درود کی منت مانے گا تو یہ منت ہو جائے گی، تو یہ کیوں ہوگی؟ یہ جناب اس لیے ہوگی کہ امتی پر ساری زندگی میں نبی پر 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ فرض 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن ہم جو تسبیحوں پہ تسبیحاں کرتے ہیں یہ حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ مستحب سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی منت مانے گا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے نبی پر 1000 مرتبہ روز درود پڑھوں گا، تو وہ 1000 مرتبہ درود پڑھنا اس پر مستحب نہیں بلکہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن طریقہ کار پورے مضمون کا خلاصہ سن لو۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک کہ تمہاری منت تقدیر ٹال نہیں سکتی، تمہاری منت تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، تمہاری منت رب کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے رب تقدیر بھی ٹال دیتا ہے۔ تو اگر منت مانو اس نیت سے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا،
کام ہو گیا، رکعت نفل آپ نے نیند دیے تو وہ نفل آپ کو تاوان محسوس ہوں گے، وہ جرمانہ محسوس ہوں گے، اس میں وہ رغبت نہیں ہوگی، وہ خلوص، وہ للہیت نہیں ہوگی۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ منت ماننے کی بجائے آپ بار بار گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ آپ کی دعا سے اللہ تقدیر بھی ٹال دیتا ہے، اور دعا ہو جائے قبول، کام جائے ہو، تو کام ہونے کے بعد جب آپ اٹھ کے وضو کر کے صرف 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ان 2 رکعت نفلوں میں جو بلا کا شکر ہوگا، جو بلا کے شکر کے جذبات دل میں آئیں گے، وہ تمہیں رب کا قرب عطا کریں گے۔ اور یہ ہے اصل عبادت کا مقصد کہ بندے کی روح کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عبادت بھی اگر اپنے اوپر لازم کرنی ہے تو دنیاوی غرض یا دنیاوی مقصود کے ساتھ عبادت کو بھی معلق نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ جب کام ہو جائے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔